ناظرین کرام، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے حضرت رابعہ بصری کے بارے میں، جو کہ 714 اور 718 کے درمیان بصرہ عراق میں پیدا ہوئی اور آپ کا تعلق کیس قبیلے سے تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا بیشتر حصہ بعد میں صوفی بزرگ اور شاعر فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے۔ رابعہ بصری نے اپنی زندگی میں کوئی تحریری کام نہیں چھوڑا اور وہ اپنے کنبے کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے اس کا نام رابعہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے چوتھا۔ فرید الدین عطار کے مطابق جب رابعہ کی پیدائش ہوئی تو اس کے والدین اتنے غریب تھے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا اور نہ ہی اسے لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا باقی تھا۔ اس کی والدہ نے اپنے شوہر سے اسے پڑوسی سے کچھ تیل ادھار لینے کو بھیجا، لیکن ان کے شوہر اور حضرت رابعہ بصری کے والد نے اپنی زندگی میں یہ عزم کر لیا تھا کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، اور انہوں نے پڑوسی کے گھر جانے کا بہانہ کیا اور خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آئے۔ اسی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی رب کی پسندیدہ ہیں اور بہت سے مسلمانوں کو دائیں طرف یعنی کہ نیکی کی طرف لے جائیں گی۔ ان کے والد کی وفات کے بعد بصرہ میں قحط پڑ گیا اور وہ اپنی بہنوں سے جدا ہو گئیں۔ وہ اکثر اوقات نماز کے لیے صحرا میں چلی جاتیں اور اپنی بہنوں سے جدا ہو گئیں۔ اس طرح سے انہیں اکثر اوقات خواتین کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی خدا کی عقیدت میں گزار دی۔ انہوں نے خدا اور اس کی مخلوق کے مابین باہمی محبت کا نمونہ پیش کیا اور انہوں نے یہ دعا کی، اے پروردگار، اگر میں جہنم کے خوف کی وجہ سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جلا دو، اور اگر میں تمہاری عبادت اس لیے کروں کہ جنت میں جاؤں تو مجھے جنت سے خارج کر دیں۔ اگر میں تمہاری لیے عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے سے انکار مت کریں۔ رابعہ کا انتقال 801 میں ہوا اور آپ کا انتقال بصرہ میں ہی ہوا۔ اکثر یہ جانا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور اور با اثر رسوخ والی خواتین ہونے کی وجہ سے رابعہ اپنی انتہائی خوبی اور تقوی کے لیے مشہور تھیں۔ ایک صوفی رہنما حسن البصری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے رات اور ایک دن ایک رابعہ کے ساتھ گزارا۔ میرے ذہن میں یہ نہیں گزرا کہ میں ایک مرد ہوں اور وہ ایک عورت ہیں۔ جب میں ان کی طرف دیکھا تو خود کو دیوالیہ کے طور پر دیکھا اور وہ روحانیت سے مالا مال تھیں۔ رابعہ بصری خدا کے ساتھ قربت کی وجہ سے خدائی معجزات انجام دینے میں کامیاب ہو گئیں اور انہیں دنیا ہاف قلندر کے نام سے بھی جانتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔